بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، بزمِ سخن کی ایک اور نشست کے ساتھ ذوالفقار علی حاضر خدمت ہے. آپ اسکیدو ٹی وی دیکھ رہے اور بدلتے ہوئے تعلیمی منظرنامے کے ساتھ ساتھ خطے میں طریقۂ تدریس، طریقۂ امتحان اور ساتھ ہی ساتھ جو نصاب ہے تعلیم کے، اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں میڈم زاہدہ بطول. بہت شکریہ میم، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے اکیڈمکس ڈائریکٹر ہیں بلتستان ریجن کے FAMT اسوا ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ آپ کافی عرصے سے منسلک ہیں. تو میم، ہم نے دیکھا کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی مقاصد ہے ان میں تو اضافہ ہوا ہے، ساتھ ساتھ تو یہ بھی دیکھا کہ تدریس کا جو طریقہ ہے اس میں بھی جو تبدیلیاں ہیں وہ ہم محسوس کر رہے ہیں. کسی زمانے میں ہوتا تھا ون وے ٹیچنگ میتھڈ جس کو ہم کہتے تھے، تو اس میں سیکھنے سکھانے کے مواقع کم ہوتے تھے، لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیس پہ زور دیا جا رہا ہے. تو کیا ایکٹیویٹی بیس کے کوئی خاص لیول بھی ہے؟ اس کا حدود اربع کیا ہے؟ یہ کن کن لیول پہ جو ہے ہم اس کو لاگو کر سکتے ہیں؟ تو مختصراً آپ ان تمام چیزوں پہ. جی سب سے پہلے تو السلام علیکم تمام ناظرین کو بھی، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر مجھے یہاں پہ دعوت دی. تو جہاں تک ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ کا ہے، تو ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ کسی بھی لیول کے لیے کوئی حدود نہیں رکھتی ہے، بلکہ یہ ایکسٹینڈ ہے. لیکن لوگوں نے جس کو ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ سمجھا ہوا ہے وداؤٹ آبجیکٹیوس، کلاس میں کچھ کھلونے بکھیر دیا تو اس کو ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ کا نام دیا ہوا ہے. تو دیٹ از رانگ. ہمیں چاہیے کہ ہم ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ کو جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی میں نے آپ سے انٹرویو سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم نے STEM ایجوکیشن کی بات کی. دیٹ از بیسکلی ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ. ہم کہتے ہیں کہ بچے کو آپ نے لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ کا بتا دیا، لیکن بچہ سارٹنگ نہیں کر سکتا ہے اپنے انوائرمنٹ میں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ تھنگ، ایک چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم سائنس تو پڑھا رہے ہیں، لیکن بچوں کو یہاں تک نہیں پتہ کہ آپ کے کچن میں کون سے انگریڈینٹس آپ کے یوز ہو رہے ہیں جو لوکل ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آبزرویشن بیس پر اور ڈفرینٹ ہینڈس آن پریکٹسز پر جس میں آپ کے 5 سینسز یوز ہوں اور کوئی آبجیکٹیو اچیو کر رہے ہوں، تو اس کو ہم ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ کہیں گے. صحیح بات. ٹھیک ہے. اور اس کو لیول وائز پھر ہم ڈفرینٹ لیول کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. جس طرح چھوٹے بچوں کا ہے تو ہم نے جسٹ 5 سینسز ان کے یوز کرنے کے لیے ہم نے ایکٹیویٹیز رکھنے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب بڑے بچوں کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو وہ لنک کریں سائنس سے، انجینئرنگ سے، ٹیکنالوجی سے، اس کو لنک کریں اور ہینڈس آن پریکٹسز کریں. وہ دیٹ واز ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ. اور اسی طریقے سے اب آپ جاتے ہیں بڑے لیول پر، تو جس طرح سے IT کا بھی آج کل آ رہا ہے، آپ نے پروگرامنگ کر دی، بچہ رٹا نہ لگائے فارمولے کو، بلکہ ایک ایپ بنا کے دکھا دے. ہمارے بچے ابھی یوزڈ ہو رہے ہیں گیم، موبائل گیم کھیلنا اور ڈفرینٹ قسم کے کارٹون دیکھنا. وائی اور اسٹوڈنٹس آر ناٹ کریٹنگ دیٹ تھنگس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی نظام تعلیم اردو کے لیول پر متعارف کروائیں کہ جس میں بچہ جو ہے وہ چیزیں خود سے کریٹ کرے، نہ کہ دوسروں کے کریٹ کیے ہوئے چیزوں کو اڈاپٹ کرے. تو یہ ہمارا ایک ایم ہے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ خیر میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں، لیکن اسوا FMT کے ساتھ لاسٹ 14 سال سے انہی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج آپ الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر میدان میں اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں. یقیناً. تو ابھی آپ نے جس کانفرنس کا حوالہ دیا، اس حوالے سے ہم مزید جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں رائج ہے عام طور پہ ایجوکیشن سسٹم میں، ان میں اور آپ نے اس کانفرنس میں جانے کے بعد کیا موازنہ اور کیا کوئی فرق، یا ہم صحیح جا رہے ہیں یا سلو جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ذرا سا. بالکل. اس میں سمجھ لینا کہ جو 14 ایئرس میں نے ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ پہ اپنا سرو کیا تھا، اس 5 دن کے کانفرنس نے مجھے لگا کہ میں نے ابھی 10% بھی اس کو اچیو نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس طریقے سے کچن گارڈننگ کا اتنا زیادہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 1 کنال زمین ہے تو آپ غریب نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس زمین ہے لیکن ہم سب غربت کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک سوری میں ابھی نام ان کا اسکپ کر گئی، ایک سر جو اس وقت پورے پاکستان میں اوپر ٹریننگ دیتے ہیں کچن گارڈننگ کے حوالے سے، تو وہ شیئر کر رہے تھے ان کے بچے ہیں، کہتے ہیں کہ کلاس 2 کے بعد میں نے بچوں کی فیس نہیں دی، حالانکہ وہ بہت اچھے اسکولس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں.
تو ہم نے کہا کہ سر کیسے؟ تو ٹکٹ دکھا رہے تھے کہ دیکھیں اس دفعہ ہمارے بچوں نے مجھے اور میری وائف کے لیے ترکی کا ٹکٹ خریدا ہے، اور آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بچے اس وقت کس لیول میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے ویڈیو کلپس ہم سے شیئر کیے. اس بچی نے ساتھ والے ہمسائے سے چھوٹی سی زمین جو ہے وہ لیز پہ لیا ہوا ہے، اور ابھی کلاس 7 میں پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے پیرنٹس کو ترکی گھمانے کے لیے بھیج رہی ہیں. تو وہ اس بچی کا کیا تھا، ان کے گھر کا اور تمام انوائرمنٹ کی، وہ اسکول گئے. اس کے بعد اپنا جو فارغ ٹائم ہے، جو ہمارے بچے موبائل اور کارٹون اور ڈراماز میں لگاتے ہیں، انہوں نے ان کو وہاں پہ بزی کیا تھا، اور بچے وہاں پہ آرگینک چیزیں اگا رہے ہیں اور اپنے محلے میں ڈفرینٹ ایپس بنا کے اس کو سیل کر رہے ہیں. اور ان کا یہ ایک تھا کہ جتنے بھی لوگ وہاں سے کچھ خریدنا چاہیں وہ خود آئیں، توڑیں اور وہاں سے لے لیں. تو وہ بہت زیادہ مطلب لوگوں میں پاپولر تھا. سیکنڈ تھنگ، وہاں پہ ہم نے دیکھا یہ ناسا کے بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے ہمیں جب اورینٹیشن دیا، ہم نے کہا کہ دیکھیں انڈیا نے تو مطلب ایک اور چیز بنا لیا، ابھی خلا میں پہنچ گئے، تو ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس، تب ہمیں اس کا الفبے پڑھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. جب کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب یہ چیزیں کلاس 3-4 سے ایز اے ماڈل پریزنٹیشن دینی چاہیے. اور ابھی تک ہم ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ کے نام پہ کاغذ، پین اور زیادہ زیادہ کو ایک چارٹ پیپر کو لے کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو ماڈل بنوا لیا اور چیزیں کر لی. وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ماڈلز بچوں کو بنانے کے لیے دے دیں، وہ وہاں سے وہ چیز فلیور لے کے آئیں گے. تو یہاں کہ وہ کچھ کریشن بڑے لیول پر کرنا چاہیں گے، لیکن ہمارے پاس ایسے آ رہے ہوتے ہیں اس فیلڈ میں جن کو پھر ہمیں پورا تھیوری پڑھانا پڑتا ہے 4-5 سال. اس کے بعد ایک ایج ہوتی ہے، آپ کی کریٹیوٹی اتنی نہیں رہتی ہے، ارلی ایج میں بہت زیادہ رہتی ہے جب اسکول ایج پہ ہوتی ہے. تو وہ چیز مجھے وہاں پہ نہیں لگی جو ہم لوگ ابھی تک اس کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں کہ ہیومن ڈیزائن اپروچ کے نام سے وہاں پہ ایک وہ کروایا گیا. کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مطلب دوسرے کنٹری میں یہ ہو رہا ہم یہ کریں، یا کراچی میں یہ چیز ہے ہم لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں جو پرابلم ہے اس کو وہیں پر ہی آپ نے ایسا ایکٹیویٹیز یا ریسورسز ڈیزائن کرنے ہیں کہ اس کا سولوشن آپ کو وہیں پہ مل جائے گا. اور واقعی میں نے لاسٹ ٹائم پہ کچھ ڈسکشن چل رہی تھی، تو میں جس طریقے سے لاسٹ گرمیوں میں ابھی جو گزری ہے اس میں سمر میں ہمیں پانی کا اتنا قحط رہا. ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے، ہر جگہ سے شور مچ رہا ہے. دیوسائی سے ہم پانی لانا چاہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ دیوسائی کا پانی جو ہم یہاں پہ یوز کریں گے اس سے دیوسائی کا کتنا ایکو سسٹم خراب ہوگا. لیکن ہمارا انڈس ریور یہاں نیچے سے گزر رہا ہے، ہم میں سے کوئی اس کو اوپر لانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا رہے ہیں. تو ہم یہ بچوں کو کم از کم اس لیول پہ کرنا چاہیے کہ انڈیویجول بیس پہ کم از کم بنا لیں، ٹھیک ہے. تھوڑا بہت ہم وہاں سے پانی کو یوز کریں، کیونکہ وہ پانی تو ہم بالکل یوز نہیں کر رہے. لیکن آگے سے لاہور سے کچھ لوگ آیا، ابھی 1-2 ہم دیکھ رہے ہیں ریسٹورینٹ انہوں نے وہ کیا، جو صدیوں سے ہم بچپن سے دیکھ رہے تھے بالکل بنجر زمینیں تھیں، ان کو انہوں نے 1 سال میں آباد کر کے بھی دکھایا ہمیں. تو یہ چیزیں ہیں ہماری جو تعلیمی نظام اور ہمارے ریئل لائف میں جو ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کریٹیوٹی اس میں نہیں جا رہی ہے. بالکل. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ابھی اور ریسرچ بیسڈ پہ لے کے آئیں اور اس کو لے کے چلیں، تاکہ مؤثر جو ہے ہماری کلاسیں بھی ہو. اور یہ جو ایک رجحان ہے، میں دوستوں سے بھی بات کر رہا تھا کہ بیل بجنے کے ساتھ ہی بچوں کے اندر جو ایک خوشی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی بھی بچے کو کلاس کے اندر انٹرٹین کرنے میں ناکام ہے. یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ بھائی، ورنہ تو اس قدر آپ سہولیات دے دے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کے مستقبل بھی انہی کے ذریعے ہے، اس کے باوجود بھی ایک خوشی کی لہر دوڑنا جو ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہم سب کے لیے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ سے ہم رائے لیتے رہیں گے. بالکل ضرور. تو باقی ایک سوال یہ تھا کہ مثبت تبدیلیاں جو دیکھنے کو مل رہی ہے، خاص طور پہ نجی تعلیمی ادارے، جیسے کہ آپ کا تعلق بھی یقین اور ہم بھی انہی سلسلے سے جڑے ہوئے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک نجی تعلیمی اداروں نے ایک انقلاب سا برپا کیا ہے خطے کے اندر. بالکل. اس حوالے سے میں کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کا بھی شکریہ، انہوں نے ایک اپرچونٹی دی ہوئی ہے، جس طرح کے دوسرے کنٹریز میں ہوتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اور نجی اداروں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک کمپٹیشن، پازیٹیو کمپٹیشن بالکل کریٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے
ابھی ہر میدان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلاس روم بیسڈ پہ آپ کی لیسن پلاننگ میں، آپ کے ڈفرینٹ ایونٹ آرگنائزیشنز میں، اور جو ٹیچنگ لرننگ میں بھی اب کافی حد تک ایک کمپٹیشن میں گورنمنٹ میں بھی اچھی چیزیں ہیں، نجی علاقوں جتنے بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ان میں بھی بہت اچھی جا رہی ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے، اور مطلب ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے ہمارے یہاں پہ تو اسپیشلی اسکردو میں جتنے مائگریشن آگے پیچھے سے ہو رہے ہیں، تو ہمیں میں تو بہت خوش ہوں کہ جتنے بھی ابھی آرگنائزیشنز بن رہے ہیں، پرائیویٹ سکولز بن رہے ہیں اور ڈفرینٹ اپروچز کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں، تو بالکل اچھی بات ہے، بالکل اچھی بات ہے، بالکل یہ خوشائن بات ہے. اور اس سے جو ہے نا حکومت ہے جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اس پہ جو تعلیمی بوجھ ہے وہ ذرا کم پڑ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک کہ تاکہ وہ ان چیزوں کو دوسرے خطوں میں اور دوسرے ایریاز پہ صرف کر سکے. اور جیسا کہ میں نے تمہیدی کلمات میں کہا کہ طریقۂ تدریس اور ساتھ ساتھ نظام امتحان کو بھی چینج کر دیا بورڈ کی کلاسوں میں. اس طرح چھوٹے لیول میں بھی کوئی تبدیلی لائی جا رہی ہے. چھوٹے لیول کے بچوں میں اب کس طرح کے امتحانات لیے جا رہے ہیں، تو اس پہ تھوڑی بہت. بالکل ابھی جو ہم نے اپنے اسوا فوکس اسکولس میں فارمیٹیو اسسمنٹ کو رائج کروایا ہے، تو اس میں کلاس 2 تک تو ہم یہ سمیٹیو اسسمنٹ پہ جاتے ہی نہیں. جی بالکل، کیونکہ ایگزام بیسکلی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹیچنگ لرننگ کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں میں بالکل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو اسیس کریں. نہیں، ہم اسٹوڈنٹ کو بالکل ہم اسٹوڈنٹ کو اسیس ہی نہیں کر سکتے کیونکہ گروئنگ ایج بچہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بے شک بچے نے بہت اچھا پڑھ لیا ہے، لیکن جس دن آپ سبمیٹیو اسسمنٹ لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے طبیعت ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ ٹین ایج کے بچے ہوتے ہیں، بالکل گھر سے ناشتے کے بغیر آیا ہو، باپ سے آرگیو ہوا ہو، غصہ کیا ہو، تو وہ تمام چیزیں بچے کے اسسمنٹ پر وہ کر لیتے ہیں. تو ایک تھبا ہم لگا لیتے ہیں، یہ پاس، یہ فیل، اور اس نے اتنے مارکس لے لیے. تو اس چیز کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور کلاس 2 تک اسوا ایجوکیشن سسٹم میں الحمدللہ اس چیز کو ہم نے کر لیا ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ فارمیٹیو اسسمنٹ کرتے ہیں بچے کے لٹریسی نیومریسی کے ساتھ ساتھ ان کے ایٹیچیوڈ بیہیویئر پر کیا اثرات آ رہے ہیں، اس کے شیئرنگ پر اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ چیزیں میں خود ایک ڈفرینس دیکھ رہی ہوں کہ جب سے ہم نے یہ فارمیٹیو اسسمنٹ کا کیا ہے، تو پہلے یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک سیٹ پہ آپ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے اس کو دوست بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کا ایک اندر سے حسد، جلس کہ مطلب نہیں اس نے نمبر تو زیادہ نہیں، بالکل وہی چیز معاشرے میں بھی آ رہا تھا ہمارے. ٹھیک ہے، تو اس کو بورڈ لیول پر تو خیر ایسلو بیس کیا ہے، لیکن اتنا ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے. انشاءاللہ ہاں ابتدائی ہے، ان فیوچر اچھا نظر آئے گا. لیکن نیچے بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم نے کلاس 2 تک تو اپنے سسٹم میں فارمیٹیو کر دیا ہے، اور باقی ایک دو سبجیکٹ جس طرح سے سوشل اسٹڈیز ہو گیا، سائنس ہو گیا، اس کو زیادہ تر پروجیکٹ بیس پہ ہم لے کے جا رہے ہیں. تو ہم 50-50 پہ ہیں، کیونکہ ایک دم سے 100% کرنا ہمارے لوگ ایبزارب نہیں کر پا رہے اس چیز کو، تو تھوڑا سا مسئلہ ہے. بالکل. تو میں کہتی ہوں کہ فارمیٹیو اسسمنٹ ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کریٹیو ہو اور اس کے اندر کا جو ٹیلنٹ ہے وہ نکلے، اور وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو خداداد صلاحیت دی ہوئی اس ڈائریکشن پہ چلے. تو ہم سب کو فارمیٹیو اسسمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور اس کے ذریعے یقیناً بیہیویئر میں بالکل ضروری ہے، بیہیویئر میں چینجز آئیں گے. اور جس طریقے سے آپ ایس ایل اوز کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے ایس ایل اوز اچیو کرنا 100% سارے ایس ایل اوز ایک بچے کو اچیو کرنا کوئی لازمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جس طریقے سے لٹریچر کے بندے ہیں آپ اس میں زیادہ انٹرسٹ لیں گے، ٹھیک ہے نا. میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کی ہوں، مجھے ڈیولپمنٹ والی چیزیں زیادہ اچھی لگیں گی، تو میں اس میں زیادہ انٹرسٹ لوں گی، تو پھر وہ مینیج ہو جاتا ہے، بیلنس ہو جاتا ہے. لیکن سمیٹیو اسسمنٹ میں یہ تھا کہ 5 کوشچن دے دیا سب کو، مطلب ہاتھی کو بھی، چونٹی کو بھی، گدھے کو بھی، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے والی بات. بالکل. تو یہ کہ مثبت تبدیلی ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں جو بچوں کو یونیورسٹی میں جا کے جو فیلڈ کا انتخاب ہے وہ آج بھی ایک معمہ ہے. تو یہ اگر آپ شروع سے اس کو اپنے
ذہنی رجحان کے تحت، اس شوق کے تحت آپ اس میں رکھ لیں گے نا، بالکل، تو آنے والے وقتوں میں اس کو شعبے کے انتخاب میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی، بالکل ہے نا، وہ اسی حساب سے جا رہے ہوں گے۔ بالکل تو بہت ہی مختصر اور جامع اور خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی، اور سب سے اہم بات یہ ناظرین کی علمی گفتگو ہوئی، تو یہ انشاءاللہ سلسلہ اللہ کرے بزم سخن کا سلسلہ دراز ہو، اور ہم آپ لوگوں سے رائے لیتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین کرام، یقینی بات ہے تعلیم کے ذریعے ہی مثبت تبدیلی اور انقلاب ممکن ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔